یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی خبر لو، اپنی خبر لو، اپنی اصلاح کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہو، ہدایت کے راستے پر، تو جو گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے. بھائی یہ جو تم تنقید کر رہے ہو کہ دوسروں کے اوپر کہ دوسرے لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ فلاں خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، تو جو اس خرابی میں مبتلا ہے اس کا گناہ اس کو ہی ہوگا نا، اور اس کا برا انجام اسی کا ہوگا. تمہیں اس سے نقصان نہیں پہنچے گا بشرطے کہ تم ٹھیک راستے پر ہو. لہذا پہلی فکر تو آدمی کو اپنی کرنی چاہیے کہ میں کسی طرح درست ہو جاؤں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے لگوں. یہ فکر سب سے پہلے ہوئے. علیکم انفسکم، تم اپنی خبر لو. جو جس آدمی کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے اس کو دوسروں کے خرابیاں اتنی نظر نہیں آتی جتنا خود اپنی نظر آتی ہیں. جب آدمی خود بیمار ہو، پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا ہے اس کے اور بےتاب ہے اس درد سے، تو وہ اپنے درد کی فکر کرے گا یا دوسرے کے نزلہ زکام کھانسی کی فکر کرے گا کہ اس کو نزلہ ہو رہا ہے، اس کو زکام ہو رہا ہے، اس کو کھانسی ہو رہا ہے؟ اس کو تو پہلے یہ ہے کہ میرا درد کسی طرح دور ہو، اس فکر میں پڑ جائے گا. نہیں ہے کہ دوسروں کے معمولی عوارض کی فکر کرے. اگر کوئی احمق ایسا کرے گا تو وہ کبھی تندرست نہیں ہو سکتا. اس کو تو پہلے فکر اپنی کرنی ہے کہ میں کسی طرح یہ درست ہو جاؤں، پھر میں کسی دوسرے کی طرف دیکھوں. تو اب اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی اپنے عیوب پر مطلع فرما دیتے ہیں اور اپنی خرابیوں پر نگاہ پڑنے لگتی ہے تو پھر دوسروں کی خرابیوں پر نگاہ نہیں جاتی. اللہ، میں نے ایک واقعہ سنا، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت کئی بزرگوں کے خلیفہ تھے اور بڑا فیض تھا ان کا، سکھر میں قیام تھا. ان کی زبانی وہ اس کے راوی ہے، اور اس لیے بتا رہا ہوں ان کا نام کہ روایت جو ہے وہ بڑی ثقہ روایت ہے. انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے جو بانی، پہلے ان کا جامعہ اشرفیہ امرتسر میں ہوتا تھا اور اب لاہور میں جامعہ اشرفیہ، اس کے بانی ہیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے. ایسے خلیفہ تھے کہ بس سراپا اپنے شیخ کے اندر فنا تھے، جنہوں نے بھی ان کو دیکھ لے آدمی تو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا. الحمدللہ مجھے ہمیں بچپن میں ان کی زیارت کی اور ان کی مجلسوں میں حاضری کی، اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی. تو بہت ہی مختصر لفظوں میں بات کیا کرتے تھے، لیکن ایک بات جو بھی کر رہے ہوتے تھے ایسا لگتا ہے کہ دل سے نکل رہی ہے اور دل پر اثر کر رہی ہے. تو وہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ واقعہ انہوں نے ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کو سنایا اور یہ فرمایا کہ میں جب حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آدمیوں کی، انسانوں کی محفل میں ایک بیل آ کے بیٹھ گیا. یعنی یہ محسوس ہوتا ہے سب جو ہیں جتنے بیٹھے ہیں یہ سب تو ہیں انسان اور میں بیل ہوں. جس طرح بیل جو ہے غیر مہذب، ناشائستہ، بس جانور ہے، اسی طرح اپنا محسوس ہوتا کہ سارے ان ہدایت یافتہ لوگوں میں ایک بیل کی طرح وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. یہ محسوس ہوتا تھا، اور یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں تھی، یہ تو محسوس ہی ہوتا تھا. جب کافی دن اس کیفیت کو گزر گئے تو میں نے سوچا کہ دوسرے حضرات بھی آتے ہیں مجلس میں، حضرت حکیم الامت کی مجلس میں دوسرے حضرات بھی آتے ہیں، ان سے پوچھو بھائی پتہ نہیں یہ میری کیا کیفیت ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اچھی ہے، بری ہے. تو وہاں پر حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ جو خیر المدارس کے بانی ہیں، حضرت حکیم الامت کے دوسرے بڑے اجل خلفاء میں سے ہیں، وہ بھی ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں پر خانقاہ میں، تھانہ بھون کے خانقاہ میں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے، اس میں حضرت کے متوسلین آ کر ٹھہرتے تھے، کچھ دن قیام کرتے تھے. تو برابر کے کئی حجرے میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جا کر حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ بھائی میں عجیب کیفیت میں ہوں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سے ذکر کروں، پتہ نہیں کیا کیفیت کیا ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں حضرت کی مجلس میں تو بالکل بلا مبالغہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب تو انسان بیٹھے ہیں اور میں بیل ہوں، یعنی ان میں سب سے کمتر میں ہوں، عیوب کا پلندہ ہوں ان کے موجودگی میں۔ تو میں جب حضرت مولانا خیر محمد صاحب سے یہ بات ذکر کی تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بھائی یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی، میرا بھی یہی حال ہے کہ میں جب حضرت کی مجلس میں جاتا ہوں تو سارے لوگ جو ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان ہے اور میں بیل ہوں، یعنی سب پاکیزہ لوگ ہیں، مقدس لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور میں بالکل ان سب سے یعنی ہر چیز سے خالی ہوں بالکل۔ تو مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو جب دونوں کو یہ حالت معلوم ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ ہم جا کے اپنے شیخ سے ذکر کریں۔ تو حضرت قبلہ مکرم صلی اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس گئے دونوں، اور دونوں نے اپنی کیفیت ذکر کی کہ اگر جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب انسان ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، اور ہم بیل ہیں۔ تو حضرت نے کچھ دیر سنی بات اور فرمایا میں کیا بتاؤں تمہیں، خود میری اپنی کیفیت یہی ہوتی ہے، خود میری اپنی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے کہ مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو سب مجھے اپنے سے افضل نظر آتے ہیں، سب مجھے اپنے سے بہتر نظر آتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ شیخ، جس سے اصلاح کرانے کے لیے یہ مجمع جمع ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سب اپنے سے افضل نظر آتے ہیں۔ یہ بات کیا جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا جھوٹ بول رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کو سب کو افضل سمجھتا ہوں اپنے سے؟ ظاہر ہے جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کے خلفاء میں سے کسی نے ذکر کیا تھا، مجھے یاد نہیں کس نے، کہ شاید یہ بات حضرت نے ایک ایسے موقع پر فرمائی تھی جب روزے سے تھے، مسجد میں تھے، تو یہ فرمایا کہ میں روزے سے ہوں، مسجد میں ہوں، اور اس لیے الحمدللہ کسی غلط بیانی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ میں اس حالت میں جبکہ روزے سے ہوں، مسجد میں ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان سب کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے، لہذا سمجھتے تھے۔ کیوں سمجھتے تھے؟ اس واسطے کہ یہ اپنا جائزہ لینے کی عادت پڑ گئی تھی، اور اپنی چھوٹی سی چھوٹی بھی اگر کوئی بات ایسی نظر آتی کہ جو یعنی کچھ اعلی مقام سے نیچے کی بات تھی تو اس کے اوپر وہ اپنے آپ کو شرمسار اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے تھے۔ لہذا پہلی فکر تو آدمی کو اپنی کرنی چاہیے کہ میں کسی طرح درست ہو جاؤں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے لگوں، یہ فکر سب سے پہلے ہوئے۔ علیکم انفسکم، تم اپنی خبر۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے۔